لوگ اتنی جلدی بھی بدل جاتے ہیں، یہ سب ڈالروں کا کمال ہے۔ لوگ تو اللہ سے راضی نہیں ہوتے، ہم سے یا مینجمنٹ سے کیا راضی ہوں گے۔ فارم کے اندر جو چیز آپ لوگوں کے پاس موجود ہے وہ بھر دیں، اور جو چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ رہنے دیں۔ پہلے کمپنی نے فارم فل کرنے کا فرائیڈے تک کا ٹائم دیا تھا، کل سے لوگوں نے بہت زیادہ ریکویسٹ کی کہ ٹائم بڑھایا جائے۔ اب آپ لوگوں کے پاس سیٹرڈے تک کا ٹائم ہے، لاسٹ ڈے سیٹرڈے ہے۔ لہٰذا جو لوگ سیٹرڈے تک فارم فل نہیں کریں گے، اس کے بعد جب وہ اپنی آئی ڈی کو لاگ ان کریں گے تو سسٹم ان کو ایک نئی آئی ڈی جنریٹ کر دے گا۔ آپ لوگوں کے پاس پھر پہلے والی آئی ڈی نہیں لاگ ان ہوگی۔ لہٰذا اپنے لنک کو سیو کرنے کے لیے اپنا فارم کمپلیٹ کریں اور مکمل انفارمیشن دیں۔ اور ہر شخص کو سسٹم ٹھیک کرنے کے بجائے $50 وڈرا کرنے کی فکر پڑ گئی ہے۔ ہر بندہ اس کا طریقہ پوچھ رہا ہے کہ ہم اس کا وڈرا کیسے لیں۔ آپ صبر کریں، عیدی 25 مارچ سے 30 مارچ تک انشاءاللہ عید سے پہلے آپ لوگ حاصل کر سکیں گے۔ کچھ لوگ بات کا بتنگڑ بنا دیتے ہیں، جو چیزیں ان کے کرنے کی ہوتی ہیں وہ نہیں کرتے، الٹا ٹیم لیڈران کو سبق پڑھانا شروع کر دیتے ہیں اور نئے مشورے دینا شروع کر دیتے ہیں، اور سسٹم کی فکر اس طرح سے اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں کہ فارم تک کمپلیٹ نہیں کر پاتے۔ جب آپ کسی مسئلے کو اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں تو پھر صحیح کام بھی غلط ہو جاتا ہے۔ کام کے اوپر سوار ہوا کریں، نہ کہ کام کو اپنے اوپر سوار کیا کریں۔ کچھ ایشوز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو اگنور کرنے سے بھی سکون حاصل کیا جا سکتا ہے، مگر ہم لوگ ہر چیز کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر لیتے ہیں۔ کچھ لوگ اور ان کی باتیں اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کو توجہ دی جائے یا ان کو اہمیت دی جائے، کیونکہ حقیقت میں تو وہ گدھے پہ سوار ہونے کے بھی قابل نہیں ہوتے اور ہم ان کو اپنے سر پہ سوار کر لیتے ہیں۔ لہٰذا منفی لوگوں کو اپنے آپ سے دور رکھا کریں۔ میں آپ لوگوں کو ایک سچا واقعہ سناتی ہوں، کوئی شخص اس کو اپنے دل پر نہ لے۔ میرے والد صاحب کے ایک بہت اچھے دوست تھے جو ٹھیکیدار تھے۔ وہ ایک شریف النفس انسان تھے۔ محلے میں ہر غریب شخص کی مدد کرنا، صدقہ خیرات کرنا، 5 وقت کے نمازی اور ملنسار شخصیت کے مالک تھے۔ ہر روز باجماعت نماز ادا کرنا ان کے مشغول میں شامل تھا۔ ایک دن نماز پڑھ کر باہر نکلے تو کسی نے ان پر فکرہ کسا کہ حاجی صاحب، ان ٹکروں کا، ان نمازوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب دکھاوا ہے۔ یہ بات سن کر حاجی صاحب اتنے رنجیدہ ہوئے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر لیا۔ 10 دن تک نہ وہ باہر نکلے کمرے سے، نہ انہوں نے کسی سے بات کی، نہ کسی سے رابطہ کیا۔ میرے باپ کو ان کی فکر ہوئی۔ جب ان کے گھر پہنچے تو اس بات کا پتہ چلا تو میرے والد صاحب حاجی صاحب کو ساتھ لے کر اس لڑکے کو تلاش کرتے ہوئے ان کے گھر تک جا پہنچے۔ جب دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک بوڑھی عورت نے دروازہ کھولا۔ میرے والد صاحب نے کہا اپنے بیٹے کو بلاؤ، تو ماں جی نے کہا میرے 9 بیٹے ہیں، کس بیٹے کو بلاؤں؟ اب حاجی صاحب کو تو اس کا نام نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا گنجا، کالا سا، موٹا سا شخص تھا۔ ماں جی نے کہا میرے سارے بیٹے کالے اور موٹے سے ہیں۔ تو اس پر ابو جی نے کہا کہ ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں، ہمیں اندر آنے دیں۔ ماں جی نے دروازہ کھول دیا۔ اندر سب چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ابو جی نے حاجی صاحب سے پوچھا کہ ان میں سے کون ہے؟ حاجی صاحب نے اشارہ کیا کہ وہ شخص تھا۔ ابو نے اس سے پوچھا بیٹا کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، فارغ رہتا ہوں۔ ہم سب بھائی کچھ بھی نہیں کرتے، ماں جی کسی کے گھر پر کام کرتی ہیں، وہاں سے کھانا لے آتی ہیں اور وہی ہم سب بھائی مل کر کھا لیتے ہیں۔ گلی میں کھڑے ہو کر لوگوں پر طنز کرنا، ان کا مذاق اڑانا
یہی میرا معمول ہے۔ اس پر کچھ لوگ تو گالیاں بھی نکالتے ہیں اور کچھ چپ ہو جاتے ہیں۔ ابو نے حاجی صاحب سے کہا 10,000 روپے نکالیں۔ وہ ابو نے 10,000 روپے اس لڑکے کو دیے اور 10,000 روپے اس کی ماں کو دیے۔ ابو نے حاجی صاحب سے کہا کہ یہ شخص گدھے پر سوار ہونے کے قابل نہیں ہے اور آپ اس نالائق کی باتوں کو اپنے دل و دماغ پر سوار کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حد ہوتی ہے ہر چیز کی۔ اس طرح سے حاجی صاحب کی طبیعت ٹھیک ہوئی اور وہ پہلے کی طرح روٹین سے کام کرنے لگے۔ لہٰذا آپ لوگ بھی لوگوں کو اور لوگوں کی باتوں کو اپنے سر پر سوار نہ کیا کریں۔ ٹاسک اینڈ ارن، کامیابی کی راہ پر گامزن۔